جی السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ اس وقت اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے سامنے ایک بڑی کمال کی شخصیت جن سے میں خود بڑا متاثر ہوں، میڈم صباحت رفیق صاحبہ موجود ہیں. میڈم کے ساتھ ایک ہمارا بڑا سول کنیکشن ہے اور بڑا پرانا کنیکشن ہے. ایک ایسا کنیکشن ہے جس میں ایک بڑی کمال کی کوٹیشن مجھے یاد آتی ہے امام عالی مقام کی. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو خون کے رشتے ہیں ان سے بھی کوئی افضل رشتے ہیں اور وہ نظریے کے رشتے ہیں. وہ آپ کی جو ہے نا جی ایک فلسفی جڑتی ہے، آپ کا ایک نظریہ جڑتا ہے. اور ہم دونوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، میڈم کو، مجھے اور بے شمار ہمارے ایسے دوست ہیں. ایک کلب بنا ہوا ہے ہمارا ایسا، جو شاید کوئی اس کا نام نہیں ہے، نہ کہہ لیجئے اس کا کوئی آفس ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں خیر کے کاموں کے لیے چوز کیا. اور الحمدللہ جس کا میننگ ہمیشہ میں یہ بھی بیان کرتا ہوں، میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ کریڈٹ لینا نہیں ہے، سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ پاک کو جاتا ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی. تو ہم ایک سیریز کرنے جا رہے ہیں. یہ سیریز گفتگو کی سیریز ہے، بات چیت کی سیریز ہے، جس میں ہم یونیورسٹیز کے بچوں کے ساتھ بات کریں گے، اسکولز کے بچوں کے ساتھ بات کریں گے، کالجز جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیلز میں جائیں گے. لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی مختلف ہے، ہمارے موضوعات بڑے ہی ہٹ کے ہیں. مثلاً میں آپ کو کچھ موضوعات بتاتا ہوں، پھر میڈم سے بھی پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں ٹاپکس کیا ہیں. یہ جو نئی نسل آئی ہے نا، ان کے بڑے چیلنج ہیں. ان کا چیلنج یہ ہے، ان میں سے کسی کو پڑھا دیا گیا ہے، کچھ کو سکھا دیا گیا، سب کو راضی کرنا. حالانکہ ماڈرن جو فلسفی ہے، میں نے کتاب پڑھی، ایک بڑی شاندار آج کل کتاب وائرل ہوئی ہے، ڈائری آف اے سی او. تو اس میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ناراض کرنے بھی ضروری ہیں. تو کچھ لوگ ناراض کرنے کہ ان کو ناراض کرنا ہے. ہم نے بچپن سے پڑھا کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ انسان جن کو اوائڈ کرتا ہے ان سے بھی پہچانا جاتا ہے. پھر دنیا میں جو نئی ٹرم ہے وہ ہے بیلنس کی ٹرم. 23,000 کتابیں گوگل پہ لکھا ہے، ہیپینس پہ آ گئی ہیں. اتنی تیزی کے ساتھ ہیپینس پہ بات ہو رہی ہے. اور ہیپینس کی ہر کتاب میں بیلنس کا ورڈ ہے. اور یہ میانہ روی یا بیلنس کوئی نیا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے، 1400 سال پرانا ہے. دنیا کے ہر ریلیجن میں بیلنس کا ورڈ ہے، میانہ روی کا ورڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص رسوا نہیں ہوگا جس نے میانہ روی اختیار کی. تو ہماری کئی طرح کی کنورسیشن. اب میں میڈم سے جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ سوال بھی ہے، اور ہماری گفتگو میں سوال کم ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اور ایسا کمال کا فلو بنتا ہے کہ ٹائم کا پتہ نہیں لگتا. جب کبھی بیٹھتے ہیں ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں موضوع مضمون نہیں ہوتا لیکن موضوع مضمون بنتے ہیں. تو میڈم مجھے یہ بتائیے، یہ جو دنیا میں ایک بڑا کمال کا کانسیپٹ ہے، ہماری لینگویج میں اس کو سیوا کہتے ہیں. اچھا، سیوا کو اگر وہ رومنز میں جا کے گوگل پہ لکھے نا، تو جواب میں جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے سکھوں کی عبادت ہے. وہ سیوا کو عبادت مانتے ہیں. اور جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں پر ایک کیوں موجود ہے، لسٹ میں نام لوگ لکھواتے ہیں، بڑے بڑے منسٹرز آ کے کہ جی ہمیں جوتیاں سیدھی کرنے کی آپ ذرا اجازت دے دیجئے. کوئی کہتا ہے جی مجھے لنگر پہ بٹھا دیجئے. اور میں نے خود بھی دیکھا یہ سیوا جو ہے دنیا میں جتنے ہمارے سکھ بھائی ہیں بہنیں ہمیں ملتی ہیں، دے لو اے لاٹ. میں تو ان کی جو مہمان نوازی ہیں ان داستانوں کو نہیں بول سکتا. یہ جو سیوا کی ٹرم ہے، آپ کو یہ سیوا کی ٹرم دنیا میں کہاں کہاں کس کس شکل میں نظر آئی؟ اور آپ جب سیوا کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ جو کچھ لوگ سوچے بیٹھے ہیں کہ جی پیسہ ہوگا تو کچھ دیں گے، تو کیا کیا ہے جو پیسے کے علاوہ بھی ہے جو دیا جا سکتا؟ بہت خوبصورت سوال ہے. اس کے بہت سے پہلو بھی ہیں اور ایک سوال میں بہت سے سوال ہیں. تو پہلا حصہ جو آپ نے کہا کہ سیوا کیا ہے اور اس کو خاص طور پہ سکھ ازم سے کیسے منسوب کر دیا گیا، حالانکہ یہ تو ایک فقیری شان ہے. دنیا میں سکھوں کے اندر ویسے بہت خوبصورت بات ہے، دا سینس آف گیونگ بیک. اور گیونگ بیک جو ہے، سیوا کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی ہے. آپ کے کہتے ہیں کہ باپ کو محبت سے دیکھ لینا جو ہے حج کے برابر ثواب ہے. تو یہ بھی سیوا ہی ہے نا. اگر نیکی جو ہے وہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل کے پورے اس میں آتی ہے، تو سیوا بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سے اس کے اسپیکٹس ہیں. اور سیوا جیسے آپ نے رائٹلی کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہو تو کی جاتی ہے، یا کہ آپ کا موجود ہونا اور اس موجودگی کے اندر سے ایک پازیٹیو اورا کا نکلنا، اس سے کسی کے لیے امید بن جانا، اس کے لیے ایک لمحے کی خوشی بن جانا، یہ بھی ایک سیوا ہی ہے. تو سیوا کو آپ محدود نہیں کر سکتے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ علم اور اللہ اور عشق تینوں لامحدود ہیں. کیا بات. انسانوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے پیمانوں میں جانچنا چاہتے ہیں، حدود کے اندر جانچنا چاہتے ہیں، جبکہ جو بھی چیز چاہے جانے کے لائق ہے وہ لامحدود ہے. خواہ وہ عشق ہو، خواہ وہ اللہ ہو، خواہ وہ علم ہو، اور وہ تینوں ایک ہی ہیں. تو سیوا جو ہے
وہ اس رب کے بہت سے خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے. صحیح. اچھا ایک نا ٹرم تھی خانقاہ. خان بڑے کو کہتے تھے. دراصل خان صاحب والا نہیں. خان بیسیکلی ایک بڑا ہوتا ہے, ایک ایسا بڑا جس کے پاس دانش ہے, ایک ایسا بڑا جس کے پاس وزڈم, ایک ایسا بڑا. میں نے جب یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی نا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, تو ایک کمال کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے. تو مجھے وہ جو ہے نا بڑا ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے وہاں سے میری چینج ہوگی. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ بلوغت کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت عطا کی. اچھا یہاں اگر رک جائے نا تو بلوغت کنڈیشن ہو جاتی ہے, حکمت یہ جڑتے ہیں آپس میں, انہیں حکمت ملی بلوغت. آگے جیسے آیت مکمل ہوتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں محسنین کو حکمت دیتا ہوں, احسان کرنے والوں کو حکمت دیتا ہوں. یعنی نہ کرائٹیریا ڈگری, نہ نمبر, نہ کچھ. جو احسان کرنے والا, حق سے زیادہ دینے والا, اس کو میں حکمت عطا کرتا ہوں. تو خانقاہ جو تھی نا وہاں کوئی حکمت والا, کوئی بڑا, کوئی دینے والا. لینے والا پیر نہیں ہے جو بڑے ہو گئے جی, لینے والے پیر تو بڑے بڑھ گئے, کالا بکرا لے آؤ اور اتنے کلو دال لے آؤ اور پیسے دے دو. یہ وہ تھے جو کچھ دے رہے ہوتے تھے. ہماری خانقاہ کہاں گواچ گئی؟ اور اگر نئی خانقاہ ہو تو آپ کو کیسی لگتی, کیسی ہوگی وہ؟ میرے ذہن میں جو سب سے خوبصورت خانقاہ ہے وہ میں نے یروشلم میں دیکھی, مسجد اقصیٰ میں. بالکل اس کے ساتھ ایک جگہ ہے جہاں پہ بابا فرید کی اوریجنل خانقاہ ہے. بابا فرید جو ہے وہ پرانے زمانے میں حج ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ پہلے مسجد اقصیٰ جاتے تھے, پھر مدینہ اور پھر حج. تو ایک لمبا سفر ہوتا تھا ہندوستان سے حاجیوں کا. تو بابا فرید جو ہیں وہ وہاں پر محصور ہو گئے, کروسیڈز کا ٹائم تھا تو صلیبی جنگیں چھڑی ہوئی تھی, تو وہ وہاں پھنس گئے, الجھ گئے. تو انہوں نے وہاں پر جو ہندوستانی حاجی آتے تھے ان کے لیے ایک خانقاہ بنائی جو میرے لیے آج بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ماڈل ہے, اور پوری دنیا میں شاید اسی کو ہی فالو کیا جاتا ہے. اور جو آپ نے پہلے کہا کہ خیر یا سیوا, وہ جیسے وہاں سے نکلتی ہے وہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے. وہ جگہ پہ آج بھی لنگر چلتا ہے بابا فرید کا. صحیح. اچھا دنیا میں نا جی یہ جو خانقاہ ہے نا یہ مانگتی ہے لنگر. جی آپ کو لگتا ہے لنگر صرف روٹی ہے؟ نہیں سر, لنگر کے علاوہ اس کے اور اجزاء بھی ہیں. لنگر ہے, اس کے ساتھ شفا خانہ ہے, اس کے ساتھ سرائے ہے, بلکہ اس جگہ کو کہتے ہی سرائے ہندی ہے. اس جگہ کا نام سرائے ہندی ہے کیونکہ ہندوستان سے آنے والے جو حجاج تھے جو پھنس جاتے تھے, جنگ میں پھنس جاتے تھے, تو وہ وہاں پہ رکتے تھے. تو ان کے لیے ایک رہنے کی جگہ تھی, ایک ان کے پاس طب خانہ تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس کے اندر جراحی بھی تھی. پھر شفا خانہ تھا جس میں ادویات تھی جو آتے تھے ان کو دی جاتی تھی. لائبریری تھی, ہمیشہ ایک کتب خانہ ہوتا ہے اس میں, کیونکہ ہر خیر کی بنیاد تو علم ہے. اللہ کا پہلا حکم بھی اقرا ہی ہے, تو اقرا کے بغیر تو کائنات میں ہو کچھ نہیں سکتا. تو پھر اسی کے اندر ایک لنگر خانہ تھا, اسی کے اندر ایک لوگوں کی بیٹھ کے محفل تھی. پھر اس میں جو ہے یعنی کہ جو آپ کی روحانی تربیت ہے اس کے علاوہ تھوڑی دنیاوی خوشی کی بھی جگہ. تو ایک بنیادی خانقاہ کے اندر 7-8 اجزاء جو تھے وہ بابا فرید کے ہاتھ کے قائم ہیں. تو میں آج بھی انہی کو جب میں باغپتن بھی جاتی ہوں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر اسی روایت کو زندہ کیا جائے. تو خانقاہ جو ہے تو جیسے خدا کی ذات میں نے کہا لامحدود ہے, اسی طرح خیر کی جو اجزاء ہیں وہ بھی لامحدود ہیں. ان کو ان 7-8 میں بھی محدود نہیں کیجیے. جو آپ کام کرتے ہیں, کسی میں خیر بانٹتے ہیں, جس میں کسی کے اندر امید کو جگا دینا ہے, یہ بھی کتنی بڑی خیر ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ خانقاہ جہاں سے کسی کو امید نہ ملے, ایسی خانقاہ کا کیا کرنا ہے, کیا کہنے. تو سب اجزاء کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. کسی کے لیے وہاں پہ کاروبار کی جگہ بنا دینا, اس کے لیے کوئی ہنر سکھا دینا, یہ بھی ادھر شامل تھا. اور میں جب بھی وہاں, اب تو خیر بہت ہی مشکل ہو گیا ہے حالات, لیکن جب بھی وہاں جاتی ہوں تو سرائے ہندی میں تھوڑا وقت گزار کے ضرور آتی ہوں. اچھا آپ کی پکچرز وہاں کی کچھ ہیں جی, کوئی ویڈیوز پکچرز ہیں؟ بے شک ہوں گی, مجھے شیئر کیجیے گا. مزے کی بات شاہ جی, جو کہ ضمناً ہے شاید اس کے وہاں پر بابا فرید کا جو ہے بسٹ ہے, ان کا اسکلپچر ہے, مجسمہ ہے. ارے واہ. اچھا, جس کو ہمارے یروشلم اور کہاں بابا فرید, کہاں بابا فرید اور کہاں, جو میں بات کہنے لگی کیونکہ وہاں مجسمہ ہے. ہمارے ہاں اب ذہن اتنے بند ہو گئے ہیں کہ ہم مجسمے کو شاید ایک سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شرک کی چیز ہے. پر میں نے بابا فرید کی وہاں شبیہ دیکھی, میری اس کے ساتھ آپ نے تصویر کہا تو میں نے اس کی تصاویر شاید سب چیزوں سے زیادہ لی. کیا بات ہے, کیونکہ میرے لیے ان کے وہ چہرے کی اس طرح سے زیارت کرنا ایک سعادت ہو گئی.
جبکہ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ مجسمہ ایک شرک کی بات ہے, اس کا عبادت گاہ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, پر اس کے عین بیچ میں بابا فرید کا اسکلپچر پڑا ہے. تو میرے لیے وہ بڑی ایک ان یوزول تجربہ بھی تھا اور آئی اوپننگ بھی تھا اور تھوڑی ایک روحانی سی کیفیت بھی تھی. کیا بات ہے. نئی جو ماڈرن دنیا میں ڈیفینیشن ہے جی, جو صوفیوں میں ماڈرن ڈیفینیشن, صوفی ماڈرن ہوتا نہیں, وہ تو روایت کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے اور جدید زمانوں کو بھی دیکھتا ہے. وہ بڑی خوبصورت مجھے تعریف پتہ لگی کہ صوفی کنواں کھودتا ہے, پانی نہیں پیتا, آگے نکل جاتا ہے. صوفی درخت لگاتا ہے اللہ والا, آگے نکل جاتا ہے, اس کے پھل سے کوئی اور مستفید ہوتا ہے. یہ جو نیا زمانہ ہے جسے ہم الفا جنریشن کہہ رہے ہیں, زی جنریشن ہے ساری, ان کے بڑے چیلنج ہیں میڈم. ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں وینٹ آؤٹ کرے, ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا جس کے ساتھ یہ بات کریں. ان کا سب سے بڑا چیلنج ٹرسٹ ہے. کس پہ اعتبار کریں, کدھر جائیں, آپ کو راستہ بتائیے. راستہ بتانے والا تو اللہ کی ذات ہے اور میرے پیارے نبی ہیں جو کہ وہ راستہ بتا گئے ہیں. مجھے نیا راستہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. راستہ پہلے سے موجود ہے, اس کو کھوج کر اس کو پا لینے جو ہے یہ وہ راستہ ہے جس کی اس نسل میں فقدان ہے. یہ جو جین زی آپ لفظ کہتے ہیں, دے آر اسپرچولی کیوریس بٹ دے آر لاسٹ. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب رومی جو بات کر کے جا چکے ہیں کہ ایک بانسری ہے, اس کے اندر جب تک پھونک نہیں ہے تو اٹ از جسٹ اے بانس. صحیح, بالکل ٹھیک. اور وہ پھونک, وہ روح جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے. جب تک آپ کی روح کے اندر اللہ کی ہوک نہیں بیدار ہوتی تو آپ ایک بے جان ہے. اس ہوک سے, اس پھونک سے ہمارے اندر ایک روح ہے, اور یہ روح جو ہے مسلسل متلاشی ہے اور پیاسی ہے. میں نہیں مانتی ہوں کہ یہ جنریشن کے اندر رب کی تلاش نہیں ہے. اسی لیے میں نے لفظ کا اسپرچولی کیوریس ہے. شاید کمی میری اور آپ کی جنریشن میں ہے کہ ہم نے ان بچوں کی تلاش کو بھٹکا دیا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے, روتا ہے, تو وہ تو اس حالت میں پیدا ہوتا ہے جس میں اس کو اس ذات سے آگاہ کرنا, اس کی اس کیوریوسٹی کے آگے سے راستے متعین کرنا, یہ میرا آپ کا کام تھا. ہماری جنریشن نے مایوسی بھر دی ہے. ہماری جنریشن سوال پوچھتی ہے کہ میں نے یہ کیا تو کیا فائدہ ہوا. جب ہم نفع نقصان کی تلاش میں آ گئے تو ہم نے اپنی اگلی جنریشن کو یہ کویسچن مارک جو ہے ورثے میں دے دیا کہ کیا ہمارے ماں باپ کا یا ان کے جو بڑے تھے ان کا صحیح راستہ ٹھیک تھا کہ نہیں. بیکاز ہم نے کامیابی کو جو ہے اب ان پیمانوں سے تولنا شروع کر دیا ہے جو کہ دنیاوی ہیں. ہم لوگوں نے سیلف ایکچولائزیشن کو چھوڑ کر, سیلف ریئلائزیشن کو چھوڑ کر ہم نے راستہ دیکھ دیا سیلف فلفلمنٹ کا. یہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے. جب امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو ہم بنائیں گے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ملک ہے تو وہ کہتا ہے پرسوٹ آف ہیپینس. میں ہیپینس کے لفظ کو ہی نہیں مانتی. بالکل ٹھیک ہے. ہیپینس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں بہت خوبصورت بات کی تھی which deeply resonated with me. تو جس ملک کا کانسٹیٹیوشن جو کہ اس وقت سب بچوں کے لیے ایک آئیڈیل بنا ہوا ہے, یہی بچے کیا بات ہے کہ اپنی مٹی سے, اپنی ماں سے محبت کی بجائے لائنوں میں کھڑے ہو کر ویزوں کی تلاش میں گرداں ہیں, وہاں جا کر حقیر سے حقیر کام کر کے پیسے کمانے کو ہیپینس سمجھتے ہیں. تو اس جنریشن میں جو ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے کہ پیسے کو ہیپینس سے کرنا اور ہیپینس اور پیس کے فرق کو نہ جاننا, سیلف ایکچولائزیشن, سیلف ریئلائزیشن, خود ہی کی تلاش کو جھوٹ چھوڑ کر سیلف فلفلمنٹ کے میرے لیے کیا. تو جو نفس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے نفس امارہ. جانور ہوتا ہے وہ سٹیج میں جو کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے زندہ رہتا ہے. کھانا نظر آیا تو کھا لیا. جو آپ نے کہا کہ کھانے کے لیے کنواں کھود کر آگے بڑھ جانا اور خود سیر نہ ہونا, یہ جانور نہیں کر سکتا. جانور نہیں کر سکتا. تو انسانیت میں اور حیوانیت کے اندر سب سے پہلا 6 سے 7 سٹیجز ہیں نفس کی. تو پہلی سٹیج ہے نفس امارہ. تو اگر میری جین زی نفس امارہ میں مبتلا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں میری کمی ہے. اور میرا دل یہ کہتا ہے کیونکہ یہ ایک نئی اور امپاورڈ جنریشن ہے, یہ نئی اور امپاورڈ ہے, تو ایز لانگ ایز اس میں وہ کیوریوسٹی ہے, وہ اسپارک ہے اس پھونک کو ڈھونڈنے کا جس سے وہ بانس سے بانسری بنیں گے. تو میں اس سے مایوس نہیں ہوں. اگر میں نے اور آپ نے یہ راستہ نہ بھی دیا تو میری ناکامیاں یا میری جو ایک نیٹ سم آف فیلیئرس ہے ہماری جنریشن کا, ہم نے ان کو نیشن سٹیٹس میں بانٹ کے جگہ جگہ مایوسی کے سفر پہ ڈالا کہ یہ کر کے بھی دیکھ لیا. تو ایک
جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ بھی کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، 40 سال تک جب بچہ پیدا نہیں ہوگا تو قیامت آئے گی، کیونکہ ہر نئے بچے کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، امید ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ جو ہے وی کیری دا بیگیج آف فیلئر. ہمارا نیٹ سم زندگی کا یہ ہو جاتا ہے کہ کیا نہ کرے تو فیلئر نہیں ہوگا. صحیح جی. نیا بچہ جو ہے وہ اس امید سے پیدا ہوتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو جب تک یہ روح زندہ ہے، یہ رب کو بھی ڈھونڈ لیں گے اور حقیقی سکون کو بھی ڈھونڈ لیں گے، مایوسی سے پرے ہو جائیں گے. بالکل صحیح جی. میڈم ہم نے بڑی باتیں کرنی ہیں اور ہم نے انتظار کروانا ہے سب کو، اور بڑے نئے موضوعات، نئے ٹاپکس، نئی جگہوں پہ بیٹھ کے، بلکہ ایک ہم نے پلان کیا تھا اولڈ سٹی میں، قلعہ میں بیٹھ کے، بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے کہیں بات کرنے کا. تو ہم نے یہ ینگسٹر سے بات کرنی ہے اور جوان روحوں سے بھی بات کرنی ہے. روح تو ہوتی جوان ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے ہم نے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا. یہ پوری سیریز ہے، یہ آرکائیوز ہیں جو ہم رکھنا چاہ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور مختلف فارمز میں اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ اس سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. میڈم بہت شکریہ آپ کا. یہ آج کی بڑی مختصر گفتگو تھی، لیکن دراصل یہ ایک آغاز تھا، چھوٹا سا قدم تھا، اس امید کے ساتھ کہ اس چھوٹے سے قدم نے قافلہ بنانا ہے، کارواں بنانا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.